أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. آج ہمارا سبق سورہ ہود سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ ہود یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 11ویں سورت ہے، اور وحی کے نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 52 ہے۔ اور قرآن مجید ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے، آ، تو ترکی میں حضرت سے کسی نے سوال کیا ابھی جو حضرت کا سفر ہوا کہ آ، حضرت کون سے ایسا کام ہے جس کے بارے میں خواہش ہے کہ جلد سے جلد پورا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب قرآنی ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے، مگر جو ترتیب وحی ہے اس کے اوپر جی چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو۔ اور حضرت کے جو خدام ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کام الحمدللہ ہو رہا ہے، اور کام تقریباً مکمل ہونے کے مراحل میں بھی ہے، مگر اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً یہ ہمارے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے 19 جلدوں میں کام کیا ہے، جس کی ایک جلد انہوں نے مجھے بھی دی تھی، مگر میں نے اس کو دیکھا تو اس میں کوئی ایسا حوالہ مستند نہیں تھا کہ جو قابل بھروسہ ہو۔ شیخ الاسلام صاحب اس وہ شخصیت ہیں جو کہ ایسے انسان ہیں جو اس حوالے سے قابل بھروسہ بھی ہیں اور ایک مستند چیز ہے۔ تو ترتیب وحی انشاءاللہ جب مضبوط طریقے سے ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ اب ہم ترتیب وحی صورت نمبر 52 ہے اس حساب سے بتا رہے ہیں، تو ایک گمان اور اندازے کے حساب سے ہے، اس کے پیچھے کوئی درجہ استناد نہیں ہے کہ یہ صورت 52ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، جو نسخوں میں لکھا ہوا آ رہا ہے بس اسی کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو سورہ ہود یہ سورت نمبر 11 ہے، اور وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 52 ہے، مکی سورت ہے، اور اس کے اندر 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ بہت اہم سورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شیبتنی سورت ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس جیسی دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورت بڑی اہم ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 4 دعوے ہیں، بنیادی طور پر 4 دعوے ہیں اور 7 واقعات ہیں، اور یہ 7 کے 7 واقعات ان 4 دعووں کے اوپر موقوف ہیں۔ اور یہ 4 دعوے قرآن مجید میں ایک عمومی، جیسے پہلا دعویٰ آپ کے سامنے اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ دعویٰ بطرز حکم ہے، اور یہ چاروں دعوے بطرز حکم، اور وہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے، لیکن خلاصتاً میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا خلاصہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، جیسے آپ لوگ بیاض بناتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا دعویٰ ہے کہ صرف غائبانہ حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کی کفایت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کفایت نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں ہے، علم غیب تک رسائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسرا دعویٰ، ما یوحا کی تبلیغ ضروری ہے، اور ما یوحا کی تبلیغ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں ذکر کریں گے۔ ما یوحا کی تبلیغ میں ما یوحا کی تبلیغ نہ کرنے سے نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی، لہٰذا ما یوحا کی تبلیغ ضروری ہے اور پیغمبر کے ذمہ لازم ہے۔ اور چوتھی چیز، معاندین بوجہ اناد نہیں مانتے، یعنی انکار کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے عقلی دلائل نہیں ہیں یا نقلی دلائل نہیں ہیں یا سائنٹیفک ریزنز نہیں ہیں یا کچھ ایسی بات نہیں۔ معاندین اگر
بات کا انکار کرتے ہیں، بات کو نہیں مانتے، تو اس کی وجہ عناد ہے، بغض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل ہوتی ہے جس کو میسو ایویڈنس کہتے ہیں، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف عناد کی وجہ سے، صرف نفرت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک بڑے عالم ہیں جن کی زندگی ساری الہاد، الہاد اور تحریت، جس کو آپ ایتھیزم کہتے ہیں، ساری زندگی اس کے خلاف گزر گئی۔ انہوں نے ایک بات فرمائی کہ 90% جو لوگ دہریے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ دکھی لوگ ہوتے ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جو ڈپریشن میں جاتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آہستہ آہستہ جب وہ بری صحبت آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جملہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو 90% لوگ، 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے کچھ نظریات ڈگمگا جاتے ہیں، اور ڈگمگانے کے بعد پھر وہ مزید سے مزید تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو فلاں کے ساتھ بھی ہوا۔ بطور مثال ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اہل فلسطین کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ہے نا اہل فلسطین، تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ موجود ہے؟ تو اہل فلسطین کو تو اس بات پہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، لیکن آپ کو اشکال ہو رہا ہے۔ تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ بات سمجھی جائے کہ ایسے لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں بھی اس نوعیت کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو معاندین بوجہ عناد نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے۔ یہ باتیں میں نے مثال کے طور پہ ذکر کی ہیں۔ میری گفتگو کا مرکز اور مدعا یہ نہیں ہے، مرکز اور مدعا سورہ ہود ہے۔ 7 قصے اس کے بعد ذکر فرمائے ہیں، یعنی 4 دعوے ہیں، اور اس کے بعد 7 واقعات ہیں۔ واقعات کی ترتیب بہت دلچسپ ہے، اور سورہ ہود اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ قسم کی سورہ ہے، ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ جیسے یہاں تفصیل لکھے کہ 3 دعاوی، 7 قصے 3 دعووں پہ مشتمل ہیں۔ اس طرح پہلے 3 قصے دعوی اولا پر ہیں، چھٹا قصہ پہلے دعوے کے متعلق ہوگا، چوتھا اور پانچواں قصہ دوسرے دعوے کے متعلق، 7واں قصہ تیسرے دعوے کے متعلق، اس کے بعد ایک آیت چوتھے دعوے کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ شکوے، تخفیفات، بشارات اور اصول کامیابی اور حکمت، اور تکوین کے اصول برائے اختلاف کا تذکرہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر 4 اور 7 کے درمیان یہ صورت منقسم ہے۔ اس کے درمیان کئی شکوے یہاں پر آبجیکشن کے معنوں میں، ٹھیک ہے، آبجیکشن کے معنوں میں ہوتے ہیں کہ بعض آبجیکشن ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ آبجیکشن ہوتا ہے، بعض جگہوں پر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، تو وہ مختلف چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم وہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لیکن بنیادی طور پر اس صورت کی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک منٹ۔ اب ہم سورت کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ہود یہ ایسی سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ توحید کا مضمون اور اس کے بعد دیگر مضامین ذکر کیے۔
पांच अंबिया के बाद छह अंबिया के वाकयात एक तरतीब और नहज के साथ हैं, और सातवां वाकया एक अलग नहज के साथ है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से ये चीज़ शुरू होती है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे ये चीज़ ख़त्म होती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो ज़िमन में साथ साथ चलती आएंगी। अलिफ लाम र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम र हरूफ मुक़त्तआत में से है, इसके ऊपर हमने बहस नहीं करनी है, बातें वाज़ेह हो चुकी हैं। किताबुन, किताबुन, ये कुरान ऐसी किताब है। असल में किताबुन तो लफ्ज जमा का है जिसका माना होता है किताबें, मुख्तलिफ किताबें। मगर आगे जो लफ्ज आगे जमीर है आयात, तो वो मुतय्यन कर देती है कि इस नकिरा से कौन सी किताब मुराद है। और जब ज़मीर आ जाती है तो फिर वो नकिरा मारिफा बन जाता है, तो इसलिए इसका तर्जुमा कुरान मजीद से किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। किताबुन उहकिमत आयातुहू, कुरान, ये कुरान, किताबुन, ये कुरान ऐसी किताब है, उहकिमत आयातुहू, जिसकी आयतें मुहकम हैं। उहकिमत आयातुहू, जिसकी जिसकी आयात मुहकम है। आप सवाल कर सकते हैं कि मुहकम क्या होता है, मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। यानी इस नोयत के सवाल आपको करने चाहिए तर्जुमे के ऊपर। सुम्मा, उसके बाद तराखी है, यानी तराखी नंबरिंग से चीज को समझाया कि पहले ये है उसके बाद ये है। इसको इसमें तराखी रुतबा कहते हैं। तफसीरी इस्तिलाह के अंदर तराखी रुतबा यानी एक तरतीब से समझाई जाए, नंबरिंग से समझाई जाए। मेरी वर्डिंग थोड़ी हार्ड हो रही है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आए, ताकि आगे आप अगर तफासिर पढ़ते हैं, अरबी तफासिर देखते हैं, तो ये इस्तिलाहात उसमें बकसरत इस्तेमाल हुई हैं। सुम्मा फुस्सिलत, और फिर साफ साफ बयान की गई हैं। उहकिमत आयातुहु, पहले आयात मुहकम है। सुम्मा फुस्सिलत, और फिर वो साफ साफ बयान की गई हैं। मिल्लदुन, मिल्लदुन, उसकी तरफ से, किसकी तरफ से? हकीम, जो कि हकीम है, खबीर, जो कि खबीर है, जो कि हिकमत वाले भी हैं और खबरदार भी हैं। मिल्लदुन हकीम खबीर, हिकमत वाले और खबरदार की तरफ से। ये मैंने लफ्जी तर्जुमा किया है। लफ्जी तर्जुमा वाजे हो गया हो तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ। लफ्जी तर्जुमे में कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो, अब हम इसका बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं, जरा समझिए। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत है जिसका माना हमें नहीं बताया गया, नहीं हमें इसके बारे में कोई हिंट दिया गया, ना हमें इस बारे में कोई इशारा दिया गया। हरूफ मुक़त्तआत है, लेकिन मैंने कई बार अर्ज किया कि ये एक चैलेंज है कि जैसे हरूफ ये हैं, ऐसी तुम्हारे पर अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। और जैसे हमने इन हरूफ को जोड़कर ये कुरान बनाया है, ऐसे ही तुम भी बना के दिखा दो। नहीं बना सकते तो मान लो कि ये मेरा कलाम है। इसमें बहुत सारी चीजें, एक चैलेंज है। माना इसका हमें नहीं पता, ये एक माना समझाया गया और एक माना बयान किया गया। करीना इसका ये है कि आगे किताब का लफ्ज है। खबीर जानने वाला या खबरदार करने वाला। खबीर जो है वो जानने वाले को कहते हैं। ठीक है। और खबरदार करने वाले को कहते हैं मुखबिर। वो है मुखबिर, मीम, हा, बा और रा, मुखबिर। वो भी इसी लफ्ज से निकला, खबीर जानने वाले, खबरदार को, खबरदार करने वाला नहीं। ये कोई सवाल हो साथ साथ आप करते रहे ताकि बात समझ में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो ये अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत हैं, ये बात मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी। किताबुन उहकिमत आयातुहू, किताबुन आयातुहू, ऐसी किताब है कि जिसकी आयतें उहकिमत, मुहकम की गई हैं।
محکم کی گئی ہیں، ثم فصلت پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر حکمت والے خبردار کی طرف سے، حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ الا اللہ، یہ باماورا ہے۔ ایک بات پھر سمجھ لیجئے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ آپ باماورا ترجمہ دوبارہ کریں گے۔ کتاب احکمت آیاتہ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، ثم فصلت اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، من لدن کی طرف سے، من لدن کی طرف سے۔ اور جب یہ ایسا لفظ آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جار اور مجرور، جو کہ کسی لفظ سے متعلق ہوتا ہے، جس کو یہاں پر نزلہ سے متعلق کریں گے، ٹھیک ہے، نزلہ سے متعلق کریں گے، من لدن حکیم من خبیر، جو کہ حکمت والے خبردار کی طرف سے ہیں، یعنی حکمت والے خبردار کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے بنے گا، میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ میں لکھ کے دے رہا ہوں ترجمہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر ایسے ہی چل رہا ہے؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات آیتیں محکم کی گئی ہیں، احکمت آیات محکم کی گئی ہیں، یہ پیسیوائز، ٹھیک ہے جی، جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی، ایک حکمت و خبردار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ ورڈنگ کے ترجمہ کریں، یہ باتیں یہ ہونی چاہیے، کیونکہ الفاظ کافی اس میں اوپر نیچے ہیں، تو اس وجہ سے چونکہ دو پیسے واز استعمال ہوئے اور متعلق ہوئے، اس لیے میں نے ترجمہ لکھ دیا۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، سمجھیے، رٹا نہیں مارنا، اس کو ترجمے کو سمجھیے، سمجھنے سے انشاءاللہ چیز واضح ہوگی۔ اور حکمت کیا ہوتا ہے، یہ بات واضح ہوگی جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے ایک دو امریکہ والے ساتھی سبق سن رہے ہیں، ان کی اردو بہت کمزور ہے، میرا خاص طور پہ ان سے سوال ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ محکم کی وضاحت کرتے ہیں، ہم محکم کی وضاحت کرتے ہیں۔ محکم کی وضاحت میں نے یہاں پر تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھی ہے، اور تفسیر مظہری کے حوالے سے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ محکمت کا مطلب ہے حکمت پر بنائی ہوئی، یعنی علمی اور عملی حکمتیں اس میں بھری ہوئی، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی جو کہ قرآن سے معنی نکالا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے وَأُخَرُ متشابہ، اور کون سی آیت ہے اخر متشابہات؟ منہم آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، ٹھیک ہے، آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، آیات
محکمات، ٹھیک ہے، ہن ام الکتاب۔ اس کے اوپر ابن کثیر نے بحث کی ہے، اور ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ احکمت اور محکم، اس کا معنی، ایک معنی یہ ہے کہ ناقابل منسوخ، ناقابل منسوخ، اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، یہ میں نے حاشیہ بنایا ہوا ہے مگر آپ لوگوں نے حاشیہ اپنے حساب سے بنانا، ناقابل منسوخ۔ تو اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ بیان فرمایا کہ سورہ ہود کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، بعض نے کہا پورے قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، حالانکہ پورے قرآن میں چند آیات ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہیں، کچھ منسوخ الحکم ہے، کچھ منسوخ التلاوت ہے۔ چنانچہ مزری والے نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ علمی اور عملی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ آیات علمی اور عملی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اور محکم کا دوسرا معنی، ایک تو متشابہ ہے، یعنی جس کا معنی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، بس تم کو اعتقاد اور اعتماد کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے ہیں جس کا معنی واضح اور دو ٹوک ہے، جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، احکمت محکم حکم، محکم یعنی ناقابل تبدیل، ناقابل تردید، اور حقیقت کے بالکل عین مطابق، اس کو کہتے ہیں محکم۔ تو یہ محکم کے سارے معاملات ہیں، محکم کے اندر ساری یہ باتیں آتی ہیں، تو محکم سمجھ میں آ گیا جی؟ حکمت ظاہری طور پر سمجھ میں آنی مشکل ہوتی ہے، بعض مرتبہ حکمت ظاہری طور پر سمجھ میں آنا مشکل ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ حکمت بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جو لکھا حکمت ظاہری طور پہ سمجھ میں آنی مشکل ہے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے بطور مثال روزے میں کیا حکمت ہے، ظاہری طور پہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر باطنی طور پر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کتنی حکمتیں ہیں، اس میں کتنی باتیں ہیں، 1400 سال سے امت اس کی حکمتیں بیان پہ بیان کرتی جا رہی ہے، اور وہ حکمتیں نہ کم ہو رہی ہیں نہ ختم ہو رہی ہیں۔ حکمت ریزننگ ہے، ریزننگ حکمت کی ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ بچے کو دوا دیتے ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ اس کو دوا دیتے ہیں، صحت مند ہے، آپ اس کو ورزش کرواتے ہیں، اب جب وہ بھاگ رہا ہے، اس کا پسینہ نکل رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، اور اب اس کو صرف وجہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ریزننگ کا ورڈ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ حکمت اس کے اوپر بہت بڑی ہے، بچے کی پٹائی ہو رہی ہے، ناراضگی ہو رہی ہے، قرآن کی ہر آیت محکم ہے نہیں، قرآن کی آیات کے دو حصے ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، بعض آیات متشابہ ہیں، ٹھیک ہے، اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ بس قابل یقین ہے، وہ کی حکمت تمہارے سامنے واضح نہیں ہے، البتہ معنی کے اعتبار سے وہ آیت بھی محکم ہے کہ وہ متشابہ ہونا اس کا پکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی ہر آیت محکم تو ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کے دو حصے کر دیے کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ فصلت، فصلت، فصلت کا معنی ہے کچھ باتوں کو تفصیل سے بیان کیا، کچھ باتوں کو تفصیل سے بیان کیا، احکمت آیات ثم فصلت، اور پھر تفصیل سے بیان کیا۔ تفصیل سے بیان کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہار کے اندر موتی ہوتے ہیں، یہ مزری والے نے لکھا ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہار میں موتی ہوتے ہیں اور ان موتیوں کے اندر فاصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی قرآن کی آیات کو مفصل کیا، یعنی سورہ بائی سورہ، رکوع بائی رکوع، آیت بائی آیت، توڑ توڑ کے احکامات کو سمجھائے گا، یہ مطلب ہے فصلت کا، اور دوسرا مطلب ہے تفصیل سے سمجھائے گا۔
یہ آیات میں تفصیل بھی ہے، بعض احکام میں تفصیل ہے، جیسے توحید کے حکم میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل بیان فرمائی۔ اب یہ آیت مکمل ہوئی، اس آیت کے درمیان آپ بریکٹ میں لکھیں گے ترجمہ کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اگر آپ یہ ورڈنگ نہیں لکھیں گے تو دونوں آیتیں الگ ہو جائیں گی، آپ کو آپس میں انٹر کنیکشن اس کا نظر نہیں آئے گا، پریشان رہیں گے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا مقصد یہ ہے، آیات نازل ہوئی ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعبدو، مقصد یہ ہے کہ بندگی نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، یہ پہلا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ ہے بطرز حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں۔ اننی، اور آگے بتایا کہ میں جو پیغمبر ہوں اور جو اس کی تعلیم دینے والے ہیں، جملہ معترضہ کے طور پہ سمجھا دیا، یعنی پارٹ آف دا آرڈر نہیں ہے، بلکہ آرڈر دینے والا بتا رہا ہے کہ دیکھو میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو۔ یہ جو لفظ کا میں جو بتا رہا ہوں تو یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ اننی، اننی، اور میری کیا حیثیت ہے، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، من ہوں اس کی طرف سے، نذیرون ڈرانے والا ہوں، و بشیرون اور بشارت دینے والا ہوں۔ میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی کہ دونوں چیزیں دائی میں ہونا ضروری ہے، وہ بشارت بھی سنانے والا ہو، صرف سوکھا سوکھا سننی نہ ہو ہماری طرح، بلکہ اس میں بشارت سنانے والا بھی ہو، خوشخبریاں بتانے والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ جناب مولوی لوگ تو لوگوں کو جناب ایسی ہی سناتے رہتے ہیں، نہ بتا۔ دائی اور مبلغ کی دونوں صفات ہیں کہ نذیر بھی ہونا چاہیے، بشیر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے انتقال میں چلے گئے ہیں تو ان سب کو رولا رولا مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ اور کسی کی شادی میں چلے گئے ہیں تو صرف ہنسا ہنسا مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں صفات دائی میں ہونی چاہیے۔ ہر وقت ہی شور و غل اور ہنسی مزاح یہ چل رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہر وقت لوگوں کو رلا رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نذیروں و بشیر، نذیر بھی ہونا چاہیے اور بشیر بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے کتنی سخت آیات بیان فرمائی، مگر اس کے ساتھ جنت کے تذکرے بھی ساتھ چلائے ہیں کہ موٹیویشن کے لیے، لوگوں کو چلانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز ہوگی تو نقصان دہ، نذیر و بشیر ضروری ہے۔ یہ جب دائی کی صفات آئی اس میں یہ بیان کیا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ نذیر اکیلا بیان کیا ہے، بعض مقامات پر نذیر کو اکیلا بیان کیا ہے، تو اس میں جب وہ ڈرایا جا رہا تھا تو وہاں پر نذیر کا ذکر اکیلے ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بشارت کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں بشارت کا ذکر کرنا حکمت سے خالی ہے۔ مگر جب نفس دائی کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی پرسنلی کسی دائی کو بیان کیا جا رہا ہے، تو نظارت اور بشارت یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے آگے ایک چھوٹا سا سمجھ لیں ایک ہیلا بھی بیان فرمایا، وہ انستغفروا ربکم، اور یہ بھی دیکھیے نذیر میں یہ چیز آ گئی، مگر اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَن، اور اس لیے بھی بھیجا گیا کہ انستغفروا، کہ تم معافی مانگو، ربکم اپنے پروردگار سے۔ دیکھو ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں استغفر اللہ، استغفار کی نسبت ہم اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، سید الاستغفار کے اندر بھی سکھایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سکھایا۔ مگر جب ہمیں ترغیب دی گئی تو استغفار کی نسبت رب کی طرف کی گئی، اور ترغیب کیوں ہے کہ استغفار کرنے سے تمہارا رب کی ربوبیت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، مگر
مگر ایک بار پھر کر رہا ہوں تاکہ ایک چیز ہے الوہیت اور ایک ہے ربوبیت. الوہیت الہ اور ربوبیت تربیب. الہ کہتے ہیں معبود کو، مسجود کو، ٹھیک ہے، اور تربیب کہتے ہیں اسباب کو. ٹھیک ہے جی. بھئی اپنا پین کنٹرول رکھیں. میں چونکہ وہ گیسٹ میں آ رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھے پین اوپن رکھنا ضروری ہے. یہ آپ لوگ اپنا موبائل کی اسکرین کے اوپر ہاتھ وغیرہ جو لگا رہے ہو تو اس میں تھوڑا خیال رکھیے. اللہ کی ذات میں دو چیزیں، الوہیت اور ربوبیت. ربوبیت کہتے ہیں پرورش کرنے کو. پرورش کرنے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ روزی، صحت، مال، عزت، عزت اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. آنورڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ربوبیت میں یہ سب ہوتی. جیسے ماں باپ کو کہا جاتا ہے کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا. اس میں روزی بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، عقل بھی ہے، ذہانت بھی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر آتی ہے. تو ربوبیت میں یہ سب چیز آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت ہمیں یہ سب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الوہیت کے اندر آتا ہے مسجود ہونا، اللہ کا مسجود ہونا، اللہ کا معبود ہونا. ٹھیک ہے. اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا. اس میں ہے اللہ کا رازق ہونا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو جب اللہ ہمیں استغفار کی طرف تلقین کرتے ہیں تو ربوبیت کی بات کرتے ہیں، اور جب مانگنے کا کہتے ہیں تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں الوہیت کی طرف جاؤ. یعنی الوہیت پہلے ہے، ربوبیت اس کے بعد میں آتی ہے. یعنی الوہیت کا درجہ ربوبیت سے بڑا ہے. مگر انسان کی جو نظر ہے وہ ہوتی ہے اسباب کے اوپر. میں کچھ بھی دیکھوں، میں اپنی والدہ کو دیکھ سکتا ہوں، مگر اس کے قلب میں جو میرے لیے انس ہے، جو شفقت ہے، جو پرواہ ہے، وہ میں نہیں دیکھ سکتا. میں اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے پراٹھے کھا سکتا ہوں، مگر اس پراٹھوں میں جو محبت ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں وہ کھا سکتا ہوں. انسان صرف اسباب کے تابع ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت استغفروا ربکم، کہ اپنے پروردگار سے مانگو کہ جب اس کی الوہیت متوجہ ہوگی تو رزق، روزی، ان سب چیزوں کا انتظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا. تو استغفروا ربکم، تو یہ استغفار کی تلقین ہے. استغفار کی تلقین اور اللہ رب العزت نے اتنی اہم طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ انسان ہر موقع پہ اس کی اہمیت ایک الگ سے واضح ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. وَأَن، اور اس لیے بھی بھیجا گیا ہوں کہ استغفروا ربکم، تو اپنے پروردگار سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو. یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم فائدہ دے گا تم کو، متاعا فائدہ، حسنا اچھا فائدہ. کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک خاص وقت تک ملے گا بھائی، ایک خاص وقت تک ملے گا. دیکھو، تم اچھے ہو برے ہو، یہ فائدہ تمہیں ایک خاص وقت تک ضرور بھی ضرور ملے گا. تم نیک ہو بدکار ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک ملے گا اور مل کے رہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ صاحب فضل، ایک شخص نے ڈاکٹری پڑھی ہے، واٹ ایور وہ ہندو ہے مسلمان ہے، اس کو ڈاکٹری کے اعتبار سے روزی ملے گی. ایک شخص نے ڈاکٹری پڑھی ہے، نیک ہے بدکار ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. ایک شخص نے علم پڑھا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. اب ایک شخص نے علم دین پڑھا ہے، اب وہ نیک ہے بدکار ہے، اس کو اس کا فضل حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے. چنانچہ دنیا کے 4 بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومتیں کی ہیں، ان میں 2 مسلمان تھے اور دو کافر تھے.
بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے پین وغیرہ کنٹرول رکھیے. تو زیادہ عمل والے کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ عمل والے کو زیادہ اجر ملے گا، زیادہ محنت کرنے والے کو زیادہ چیزیں ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس سے اعراض کرو گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے اعراض کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم کو ڈراتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے. انی اخاف علیکم، اور میں تم کو ڈراتا ہوں. اب تم نہیں غلط ہو گیا. انی اخاف علیکم، پھر ڈر ہے مجھ کو تم پر، ڈر ہے مجھ کو تم پر، عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کے عذاب سے. دیکھیے ترجمے میں تھوڑی سی بے توجہی کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے. اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، جی 4 بادشاہوں کا ذکر کر رہا تھا. 4 بادشاہوں کے نام میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. اور یعنی 4 بڑے بادشاہ، 2 مسلمان، 2 کافر. یعنی کافر بھی اگر دنیا پہ محنت کرے گا تو اس کو پوری پوری ملے گی، اور مسلمان بھی اگر دنیا پہ محنت کرے گا تو اس کو پوری پوری ملے گی. ایک نمرود ہے بڑا بادشاہ، اور ایک سکندر یونانی، ٹھیک ہے، اور ایک حضرت سلیمان ہے، اور ایک ذوالقرنین، ٹھیک ہے. یہ 2 بڑے مسلمان بادشاہ ہیں، یہ 2 بڑے کافر بادشاہ ہیں. تو محنت جو کرے گا اس کو اس حساب سے ملے گا. یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اس کے اندر جو جیسی محنت کرے گا اس کو ویسی چیز ملے گی. یہ بتا رہا تھا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر ذی فضل کو اس کا فضل ملے گا، ہر ذی فضل کو، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت ملے گی. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سمجھا دیا کہ اوپر کی جو باتیں ہیں وہ اصول ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ٹھیک ہے. مگر ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. میرے ایک دوست ہیں، قطر میں رہتے ہیں، جوان آدمی ہیں، 35-40 سال عمر ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بھائی بار بار اور آئے کہ میرے فلاں جو ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں، تو میں بھی شفٹ ہو جاؤں. پہلے پاکستان میں تھے، بڑی مشکل سے وہاں پر گئے. تو اب کیا ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بات سمجھنا میری، اس وقت جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں آپ اس کے حقدار ہو. تو کہنے لگے کہ حضرت جو پیسے مل رہے ہیں نا، اگر اس کے 10 حصے کر دیے جائیں تو میں جو نوکری کر رہا ہوں نا اس کا حقدار کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے میرا. ٹھیک. حج میں تھا ایک بہت بڑے ڈاکٹر، ہمارے گاؤں کے، ہمارے بورے والا کے بہت بڑے ڈاکٹر. وہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ ان سے ٹائم نہ لو تو سمجھ لو ملتا بھی نہیں ٹائم. یعنی 3 3 دن کھڑے رہو گے تب بھی ٹائم نہیں ملے گا. بہت بڑے ڈاکٹر. اور چونکہ چھوٹے شہر ہیں تو پھر وہاں پہ ایسے ڈاکٹروں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کو جو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں، ماشاء اللہ 10 15 گھر بنا لیے، اور یہ چند سالوں میں نے کہا بھائی آپ کو جو روزی مل رہی ہے اس کے حقدار ہو. تو ایگزیکٹ انہوں نے یہی جملہ بولا. الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، یعنی جو مجھے مل رہا ہے آپ یقین کرو اس کے 10 میں 20 حصے کبھی میں حقدار نہیں. اللہ دے رہے، اللہ تعالیٰ دیتے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو جو روزی مل رہی ہے وہ اس کا حقدار ہے ہی، لیکن اوپر سمجھا دیا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. محنت کرو گے تو ملے گا بھی، محنت کرو گے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بغیر محنت کے بھی دے سکتا ہے، بغیر محنت کے بھی وہ دینے کو تیار ہے. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. اس آیت میں بڑی اہم باتیں ہیں اور بڑی مزے کی چیزیں ہیں. الا،
ذرا خبردار ہو جاؤ، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ علم غیب کا حامل صرف اللہ ہے۔ البتہ اس میں کچھ باتیں ہیں، میرے خیال میں آج ابتدا ہے ہمارے سبق کی، آیت نمبر 4 تک ہی کافی ہے۔ 11واں پارہ مکمل ہو رہا ہے ایک آیت کے بعد، مگر میرے خیال میں ہم اس کو یہیں پر بس کرتے ہیں۔ یسنون و صدورہم میں چند تفسیریں ہیں، چند باتیں ہیں کہ وہ دلوں کو اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرنے سے کیا مراد ہے، لیستخفوا من، تاکہ سینے میں کچھ باتیں وہ چھپا لیں۔ تو اس کے مختلف مراجع حضرات مفسرین نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ مراجع میں نے نکالے بھی ہوئے ہیں۔ یہ ابن کثیر ہے، اس کے اندر مختلف مراجع ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کانوا یکرہون ان یستقبلوا السماء بفروجہم وحال بقائہم۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے۔ سبق کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سکندر اعظم، وہ سکندر یونانی ہے اور یہ سکندر اعظم ہے، سکندر ذوالقرنین۔ کوئی اور سوال ہو؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا کافی درمیان میں رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزرا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے جو اپنی بیاض ہے مجھے لازمی دکھائیں، میں پھر اس میں چیک کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بیاض کافی حد تک مکمل ہیں، مگر دو چار کے نام تو مجھے یاد ہیں جنہوں نے مکمل کی تھی، بقیہ حضرات بھی اگر دکھا دیں گروپ میں بھیج دیں تو بڑا اچھا ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔